السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعامر لجمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی وصلاح، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام گزشتہ جمعہ صبر کے متعلق مختلف پہلوؤں پر سماعت فرمائی اور 4 اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک ہے صبر للہ، ایک ہے صبر علی اللہ، ایک ہے صبر مع اللہ، اور ایک ہے صبر الی اللہ یا عن اللہ، جو صوفیاء اکرام اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو آج ہم صبر للہ پر کھل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صبر للہ کیا ہے۔ صبر للہ جو پہلی قسم بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجدہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ طور میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے امر پر
ثابت قدمی، اور اس ثابت قدمی کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فرمان کی پابجائی کے لیے، حکم کو بجا لانے کے لیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ رب العزت کی نظروں میں ہیں۔ تو یہ ہر مومن بندہ اللہ جل مجدہ کے علم میں اس کی ہر حرکت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی اور مقام پہ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو رب وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کے رکھ رہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو رب کے معرفت سے، رب کے علم سے، رب کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے امتیوں کو خبردار فرما دیا اور بتایا کہ یہاں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ صبر اس لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے اور صرف اسی کی رضا مطلوب ہو۔ یہی اصل ہے صبر للہ کا مبدأ، کہ بندہ اللہ جل مجدہ کی رضا طلبی کے لیے، اللہ جل مجدہ کے احکام کی پابجائی کے لیے صبر کا متحمل ہو۔ یعنی نفس راضی نہیں ہے، رضامند نہیں ہے نفس، اور طبیعت نہیں چاہتی کہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ شہوانیت غالب ہے اور شہوانیت آر ڈال رہی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کے امر کے پابند ہو جائیں، اور تقاضۂ ربانی یہ ہے کہ تم امر ربانی کے پابند ہو جاؤ۔ تو جب بندہ امر خداوندی کی پابجائی کرنے کی تگ و دو شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، تو یہ صبر جو ہوتا ہے اس کا، وہ صبر للہ، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، نفس راضی نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں، گھیراؤ میں آ گیا ہے، مگر وہاں پر صبر کر کے اگر وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم کی عمل آوری میں پیش قدمی کر دیتا ہے، تو یہ جو صبر کرتا ہے یہ صبر للہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حبیب فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بخاری مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یقیناً صبر وہی ہے جو پہلی تکلیف کے صدمے پر، پہلی تکلیف کے وقت اللہ کے لیے کیا جائے۔ صدمۃ الاولی، پہلا جب اٹیک ہوتا ہے، رکاوٹ زب بل کے سامنے آ جاتی ہے اور نافرمانی میں کامیابی نظر آتی، نافرمانی میں کامیابی، وہ کامرانی نظر آتی، ایک دم بالکل اسباب بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی سامنے ہے، اللہ کی خوشنودی سے دور ہونے کا امکان بھی اپنے فہم و فکر میں رچا بچا ہے۔ تو ان حالات میں اسباب کو ٹھکرا کے رب کی رضا کے طالب بن جانا، یہی صبر للہ ہے۔ تو صبر اصل میں کیا ہے؟ پہلے صدمے پہ، پہلے تکلیف پہ وہی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی وقت بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ مومن کیا کرتا ہے۔ یعنی صبر کا وزن اور حقیقت تبھی ہے جب دل کی رضا کے لیے فوراً رب کو راضی کرنے کے لیے دل سے بندہ مائل ہو جائے، جھک جائے، محض بے بسی، مجبوری، عادت کے طور پر کرنا پڑتا، ایسا نظریہ اس کے پاس نہ رہے، ایسے خیالات اس کے پاس پنہا نہ رہے کہ عادت کے طور پہ کر لے رہا ہوں، یہ للہ نہیں ہے۔
محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا، یہ للہیت نہیں ہے. مجبوری کو کر لے رہا، چارہ گری نہیں ہے، کر لے رہا، تو یہ صبر للہ نہیں ہے. صبر للہ اسباب ہے، حرام کے راستے، ناخوشنودی کے راستے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بھی کامیابی نظر آ رہی. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی خوشنودی کا خیال نکال دیے تو کامیابی نظر آ رہی، اسباب کے ذریعے، دنیاوی حالات کے ذریعے. مگر خوشنودی چلے جانے کا امکان بھی ساتھ میں ہے، دو بدو دونوں چیزیں یکساں تمہاری زندگی کے احساسات میں پنہا ہیں کہ آپ چاہے تو توجہ کر لیں، صبر اختیار کر لیں تو نقصان، بڑا خسارہ، بڑی ایذا، بڑی تکلیف، بڑی ناکامی، بڑی رسوائی تمہارے درپیش. اور صبر چھوڑ دے، اللہ کے صبر ہوتا، اللہ کی خوشنودی کا خیال نہ کرے تو آپ رسوائی سے بھی بچ رہے ہیں، حالات میں کامیاب بھی ہو جا رہے ہیں، یہ ہوئے، مگر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جا رہا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جا رہا. تو صبر للہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، کسی دنیاوی فائدے یا دکھاوے کے لیے نہیں. یہ صبر دراصل عبادت کی ایک شاخ ہے. کیا ہے یہ؟ عبادت کی ایک شاخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نیت صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ. اے حبیب، آپ اپنے رب کے امر کی، حکم کی پابجائی کے لیے صبر کیجیے. سمجھ گئے نا؟ سہولتیں آ گئی، وہ سہولتیں ایسی ہیں، صبر چھوڑے تو کامیاب. تکلیف جو آئی ہے وہ ایسی ہے کہ ایک طرف رب کی خوشنودی کے لیے وہ تکلیف میں رہنا ہی کامیابی ہے، اور ایک طرف ایسے اسباب ہیں کہ اللہ کی ناراضگی، غضبیت کا معاملہ ہونا یقینی ہے. تو غضبیت کا خیال رکھ کے رضائے رب کے لیے جو بندہ جھک جائے اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے وہ اسباب کو، تو یہ صبر للہ کہلاتا ہے. اور ایسے امتحانات زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو بتایا گیا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تو آیت سے واضح ہو گیا کہ صبر کا جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کے تابعداری میں ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہے. حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب مصیبت آئے، جب صعوبت امٹ کر تم پر چھا جائے، تو تبھی دل اللہ کی رضا کے لیے مائل ہو جائے اور صبر کو اختیار کرے. یہی حقیقی صبر ہے، یہی مبادی طور پہ صبر ہے کہ دل سے راضی ہونا، توہن و کرہن، ایسے کچھ مجبوریوں کے تحت نہیں، عاجزیوں کے تحت نہیں، بلکہ ہر میدان غضبیت کا بھی معاملہ تمہارے سامنے آسان ہے، ناراضگی ہونے والا راستہ بھی تیار ہے، چلے تو کامیاب دکھ رہی، ظاہری طور پہ کامیاب ہو جا رہی. اور ایک طرف کا راستہ ایسا ہے کہ وہ چھوڑ دینے میں اللہ خوش ہو جاتا، ہاں میرے حکم کو بندے نے مقدم رکھا. تو یہ جو معاملہ ہے بڑی ہر زندگی کے لیے آزمائش کا ہوتا، ہر زندگی کے لیے بڑی آزمائش کا ہوتا. اگر صبر کسی دنیاوی غرض یا مجبوری سے کیا جائے، ارے دنیا کیا بولتی، جان دو بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں رب کی رضا نہیں ہے پیش قدم. آپ کے نظر و فکر و فہم میں رضائے ربانی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی توجہ کو دیکھ کر انسان اگر پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ دنیاوی مجبوریاں ہیں. اور تو یہ صرف اللہ للہیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ محض برداشت کہلائے گی. آپ برداشت کریں گے دنیا کے واسطے. اور اگر صبر للہیت چاہتے ہیں تو آپ کو چار آدمی کیا بولتے نہیں سوچنا ہے.
جیسے اب یہ چیز کو دیکھ کے یہ خاکہ ذہن میں رکھ کے اب دیکھیے زندگیوں میں کیسے کیسے کام ہم انجام دے رہے ہیں. کئی کام لوگ کیا بولتے کہ بول کے انسان کیا کر رہا, کر گزر رہا. رب کی رضا رہو نہ کرو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بابا کا انتقال ہو گیا, حالات مفلسی کے تھے, تنگ دستی کے رہے. والد کا انتقال ہو گیا, اب بچوں کے بعد بھی روزگار اتنا مضبوط نہیں ہے, مگر زیارت کرنا ہے, بکرا کاٹنا ہے. یہ رسمی معاملات عام ہیں, اکثر معاشرہ اس طرف جھک چکا ہے. تو رب کی رضا کس میں ہے؟ اولاد صالحیت کے اعمال کو اختیار کر لے, یہ والد کے لیے ثواب ہے. جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اپنے والد کی آخرت کے سمجھیے کامیابی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی غضبیت کو کم کرنے, رضائے خداوندی کو مائل کرنے کے لیے, اللہ کا رحم و کرم والدین پہ ہونے کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کردار سے کیجئے, معاملات سے کیجئے, جو تم کو میسر ہے اس سے کیجئے. نہیں خرچے کر رہے ہیں, پھیرنے کی طاقت بھی نہیں ہے, خود آزمائش میں ہے, خود آزمائش میں ہے, پھیرنے کی طاقت نہیں ہے, مگر 2 بکرے لا کے کاٹ کے شاندار دعوت کر دے. تو اس میں اللہ کی رضا, للہیت والا صبر نہیں ہے. یہ صبر جو ہے للہیت والا نہیں ہے, کیونکہ تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. جو مصیبت تم پر اور بڑھ رہی ہے, یہ جو مصیبت آ رہی ہے اللہ کی آزمائش کی نہیں ہے. اللہ کی آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسا ختم ہی نہ کوٹاؤ, رب پہ راضی رہو, جتنا میسر ہے اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھو اور اپنے کام کو انجام دو. اب اتنا چھوڑو, خوشی خبری آ گئی, اولاد ہو گئی, اولاد ہو گئی. اب اولاد ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ ارے سسرال والے کیا بولیں گے, ان کے سامنے بھانڈا پھوٹ جاتا. ارے فلاں فلاں لوگ کیا بولیں گے. یا تو تھوڑی دیر کے واسطے عقیقہ بھی کر رہا ہے تو عقیقے کے لیے اللہ کے رسول کا جو مسنون طریقہ شرع اسلام محمد رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس میں کیا ہے, 7 دن میں کرو, 21 دن میں کرو, 11 دن میں کرو, اور اگر نہ ہو سکے تو پوری عمر میں کبھی بھی کرو, اور سہولت سے کرو. اور سہولت کے اندر بھی بتا دیے, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. اگر غریب ہے, حالات تنگ دست ہے, 1 بکرے سے بھی بچے کا عقیقہ ہو جاتا. دیکھیے آپ, ہر کسے ناکس کی بس والی بات میرے آقا نے تعلیم دے دی. محض دنیا کو دکھانے کے لیے 1 بکرے کرنے کی آپ کی استطاعت ہے, 2 بکرے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جہاں پر لوگوں کا خدشہ, دنیاوی چیزوں کی رکاوٹوں کی حائلیت پر تم نے قدم بڑھایا, للہیت سے نکل گئے, للہیت سے نکل گئے. تو للہیت کیا ہے؟ جتنا رب نے دیا, جو آزمائش تم پہ آئی ہے, اس آزمائش میں رب کی خوشنودی مقدم ہونا. یہ چلا چھٹی یہ سب چیزیں تمہارے لیے دین کا اثاثہ نہیں ہے. دین کا اثاثہ یہ ہے, جب والدین پردہ کر گئے تو تم اپنے نیکیوں میں اضافہ کر دو, اپنے آپ کو راسخ الایمان بنا لو, کجیوں کو نکال کے چن کے اپنی زندگی سے ختم کرو, تاکہ تمہاری زندگی باقیات الصالحات بن جائے تمہارے والدین کے لیے. اب اس میں ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں آپ, نوازا رب تو ایصال ثواب سے کہیں رکا نہیں جا رہا, مگر یاد رکھیں وہ راستے جو آپ مقروض ہو کے اپنے آپ کو صعوبتوں کے در پہ اور لے جا رہے ہیں, اور جس کی ادائیگی کا یقین نہیں ہے آپ کو, مت کریے. دیکھیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ, کیسی آزمائش. وہ چاہتے تو لڑائی کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے, وقتیہ پلٹی مار بھی سکتے تھے. جب ایمان لائے تو آپ کے سینے پہ گرم گرم پتھر رکھ کے پھوڑے گئے, گرم ریت میں گھسیٹا گیا. کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ احد اللہ احد اللہ احد.
معرفت ربانی سے وہ آشنائی حاصل کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل گئی تھی، اللہ کی احدیت کی معرفت مل گئی تھی، تو اس جامع وحدت کا نشہ حضرت بلال کو ایمان کی ایسی اونچائی پر لے کھڑا کر دیا کہ آپ کو ریت میں گھسیٹے بھی جا رہا تو اللہ احد نہیں کر رہا، پہاڑ کے پتلے پھوڑے جا رہے سینے پر بھی تو اللہ احد نہیں کر رہا، اور اس کلمہ احدیت سے استقامت میں ایسے مضبوط کہ اس کو چھوڑنا پسند نہیں کر رہی اور تکلیف برداشت کر رہی، تکلیف کو برداشت کر رہی۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ کو بھی کفر کی طرف لوٹنے کی دعوت دی گئی، جب آپ راضی نہیں ہوئے تو آپ کو دہکتے ہوئے کولسوں پر، انگار پر لٹا دیا گیا، جسم پگھل رہا ہے مگر آپ کے اندر سروریت، مسروریت کا چہرہ لیے ہوئے وہ اللہ کی توحید کے لمبردار بن کر اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جسم سے گوشت پگھلنے لگ گیا، کولسوں کی انگار کی بھاپ سے جسم پگھلنے لگ گیا، اس کے باوجود آپ صبر و استقامت کے بالکل پیکر بنے رہے، اور اذیت اتنی ملنے کے باوجود، تکلیف ملنے کے باوجود، یہ اللہ کی وحدانیت، معرفت الہی کو جو انہوں نے پا لیا تھا اس سے انحراف کرنے کی تباہ انہوں نے قبول نہیں کی، بلکہ اس پہ استقامت کرتے رہے، یہی صبر للہ کہلاتا ہے۔ آزمائش پر بھی بندہ، تکلیف ملنے کے باوجود بندہ اپنے صبر سے انحراف نہ کرنا، یہ صبر للہ ہے۔ ہم محض دنیاوی معاملات میں جو کرتے ہیں، دنیا کے واسطے کرتے ہیں، اس کو صبر سمجھتے ہیں، یہ صرف ہم معاملہ داری کر رہے ہیں، اس کو مشکلات کہلائیں گے، یہ صعوبت کہلائیں گی، مگر صبر نہیں۔ صبر تو آزمائش کا نام ہے، صبر آپ کو گھیر لیے، آج کل چل رہا، کچھ بھی ہو جاؤ دوسرے نعرے قبول نہیں کرنا باطل پرستوں کے، اور تیار رہنا، خزاں کبھی بھی ہے، خزاں بھی رضائے رب لے کر آتی، بغیر رضائے رب کے خزاں نہیں ہے، فیصلے رب کے جو ہے تمہارے لیے خیر کے ہوتے۔ آج جو کیفیتیں آزمائشوں پہ کھڑے نہیں رہنے سے، آزمائش میں تزلزل کر کے ایمان بچانے والی کیفیتوں کو جو لے رہے ہیں، کمزوریوں کو جو قبول کر لے رہے ہیں، دشمن چڑھ رہا، دشمن چڑھ رہا۔ اور دیکھیں جیسے شیر کو شکار کرنے کے لیے کئی بھیڑیوں کی جھنڈ کے جھنڈ آتے، اب اس سے بڑی شان کیا ہونا، اس سے بڑی معرفت اور خود کی پہچان کیا ہونا کہ تم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا والے، بلکہ تم کو ایک کتوں کی جھنڈ میں بن کے گھیر رہے ہیں، تم کو، تمہارے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ حملہ تمہاری ذات، تمہارے جسم پہ نہیں کر رہے، بلکہ تمہارے پاس جو ایمان کا خزانہ ہے، اللہ کی توحید ہے، رسول کی رسالت ہے، محبت رسول کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تم نمازیں پڑھو، ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، تم روزے رکھو، اس سے ان کو کوئی آر نہیں ہے، آر تو اس بات سے ہے کہ نمازوں کو ادائے رسول سمجھ کے ادا کی جاتی ہے، روزے کو طریق رسول اللہ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، یعنی طرز سنت کو اختیار کر رہے ہیں، ذات محمد سے جڑ رہے ہیں، وہ پسند نہیں ہوتا، کھل کے آگے دیکھ لیجیے تمہارے کس عقیدے پہ حملہ ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں، کس چیز کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو تم کو نام لے کے معاملہ ہوتا تھا، اب تمہارے عقائد کے معاملات میں بھی حملہ کر کے بتا دیے کہ ہماری تکلیف یہ ہے، اصل ہمیں ایذا تم سے اس بات پر ہے کہ تم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تو محمد رسول اللہ کی محبت کا رشتہ استوار کر کے اس میں استقامت اختیار کرنا بھی للہیت ہے۔ جیسے صحابہ دیکھو، حضرت بلال
حبشی رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کا دیدار کیے، ایمان لا لیے، وہ محبت رسول میں توحید کا جام ایسا پیے کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود ایمان سے انحراف نہیں کیے، اتنی ظلموں کے باوجود کیا کرے، اپنے صبر کا دامان چھوڑے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ جب یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب پاک، آپ اللہ کے امر کی پابجائی کے لیے صبر اختیار کیجیے، اور آپ اللہ کی آنکھوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ جب اللہ کی نظر ہم پر ہے، یعنی اللہ کی نظر کس پر ہے؟ جو آزمائش پر کھڑا رہنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، کمر بستہ ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ بس کوشش یہ رہتی ہے کہ بندہ تزلزل کا شکار نہیں ہونا، تذبذب کا شکار نہیں ہونا، بندے کے اندر استقامت تقاضائے عمل کی طرف اس کو کھینچتی ہے، اور تقاضے عمل میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ بامراد ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور کامران ہوتا ہے۔ اسی کامیابی کا نام صبر للہ ہے۔ آپ دیکھیں آزمائش کیسی نہیں آتی، آزمائش کیسی نہیں آتی، آزمائش آنا ہی کامیاب زندگی پہ چلنے کا اور کامیاب راہ پر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بغیر آزمائش کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے، کس کو آزماتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان اٹوٹ میری رضا ہے یا یہ اپنے طور پہ کوئی اور چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ پسند میں رضا نہیں ہے، قربانی دینے میں رضا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگیاں دیکھیں، وہ تو محبوب تھے، ایمان والوں کے نور نظر تھے۔ ایمان والوں سے اگر کوئی چیز طلب کرتے تو کوئی نہیں دینے کا انکار تو نہیں کرتا تھا دینے سے، مگر کبھی سائل نظر نہیں آتے، بلکہ خود سکی روٹیاں کھاتے ہوئے اور دوسروں کو داد و دہیش کرتے نظر آتے۔ ہے نہیں ایسا؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا متاع حیات نہیں تھی، دنیا میں دوسروں کی خیر خواہی چاہنا اور دوسروں کے لیے راہ سرور عطا کرنا، دوسروں کو تسکین دینا، دوسروں کے لیے نجات کا ذریعہ بننا، دوسروں کو تسکین جاں بننے کا نام، وہی عمل ان کا زندگی کی متاع حیات رہی۔ دیکھیں چاہتے تو کیا نہیں ہوتا۔ حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت آ گئی تھی، اس کو آگ لے کے چل سکتے تھے نا؟ بولیے، انکار کوئی کر سکتا تھا کیا؟ بولو، خلافت المسلمین شاہگری نا بھائی۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ منافقتوں کے جو معاملات چل کے دو گروہ میں بڑا جدال کا معاملہ ہو گیا، تو آپ نے صلح فرما لی۔ تو صلح فرمانا یہ صبر سے کم نہیں ہے۔ بغیر صبر پہ استقامت رکھے کہ آپ دیکھیے معاملی کوئی کونسلر بن گیا تو پھر دوسری میعاد کے لیے وہ تیار رہتا، اور اگر کوئی دوسرا اس جگہ پہ آ رہا ہوئے تو اس کو برداشت، بولیے، کرتا۔ معاملی کونسلر کی سیٹ یہ تو خلیفۃ المسلمین کا مرتبہ تھا، درجہ خلافت راشدہ میں آپ قائم اور قدم رکھے ہوئے تھے، مگر آپ نے صلح کر کے امت میں امن و امان کا جو پیغام دیا، اس میں رضائے رب العالمین۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم صبر کرو اللہ کی واسطے، اللہ کی امر کی پابجائی کے واسطے، کیونکہ تم اللہ کی نظروں میں ہو۔ آج ہم سب کے لیے یہ صبر للہیت کا تقاضا درپیش ہے عزیزو، کہ ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں یا ہم اسباب کی نظر ہو کے رب کی خوشنودی سے دور ہوتے ہیں۔ رب کی خوشنودی کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں،
اور اپنے ساتھ اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں اور آنے والے حالات کے لیے خود بھی مستعد و تیار رہیں، اپنی نسلوں کو بھی تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، مولا للہیت والے صبر کا ہمیں جذبہ عطا فرما، مولا جیسے تو نے صحابہ کو عطا فرمائے وہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، مولا ہم گناہوں میں پڑ گئے، مولا ہمارے گناہوں سے ہمیں تلافی عطا فرما، اپنے نیک صالحین بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے صابرین بندوں میں ہمیں شامل فرما، مولا وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔